بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز سامعین، محرم الحرام اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ، اس مہینے کی ابتدا یکم محرم سے لے کے شہادتیں جو ہیں وہ اسلام کی ہسٹری شہادتوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اس کے بعد پھر 10 محرم الحرام کو جو ہے وہ امیر شہدائے اہل بیت سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اور ان کے رفقاء کی شہادت، یہ اسلامی تاریخ کی جو ہے وہ ایک المناک داستان ہے۔ عزیز سامعین، یقیناً شہداء کے خون سے جو ہے وہ اسلام کی تاریخ جو ہے وہ رنگی ہوئی ہے، اور اسلام کو جب بھی اس درخت کو آبیاری کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے جن نفوس قدسیہ سے، ان کے پاکیزہ خون سے اسلام کو جو ہے وہ ان کی آب پاشی کی، آبیاری کی، انہی ہستیوں کے نام سے جو ہے وہ انہی ہستیوں کی قربانیوں سے آج تک اسلام جو ہے وہ زندہ ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، کہ آپ نے سر دے کے، جان دے کے، خون دے کے، خاندان قربان کر کے دین کو بچا لیا۔ عزیز سامعین، شہداء کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ عزیز سامعین، اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے یہاں پہ آزمائش کے 5 طریقے بتائے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ نقص من الاموال، مال کی کمی کر کے، والانفس، جانوں کی کمی کر کے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی کر کے، اور خوف سے اور بھوک سے۔ عزیز سامعین، یہ 5 طریقے اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے ہیں۔ یہ کسی پہ ایک طریقے سے اللہ نے آزمائش کی ہوگی، کسی پہ 2 طریقے سے، لیکن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء پہ یہ 5 کی 5 آزمائشیں کربلا کے مقام پہ جو ہے وہ نازل ہوئیں۔ تمام آزمائشوں سے گزارا گیا۔ پانی کی کمی، کھانے کی کمی، پھلوں کی کمی، بھوک، خوف، جانوں کی کمی۔ کبھی باپ کے سامنے بیٹے کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے، کبھی باپ کے سامنے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو شہید کیا جاتا ہے، تو کبھی علی اکبر کو شہید کیا جاتا ہے، کبھی بھائی کو شہید کیا جاتا ہے بھائی کے سامنے۔ عزیز سامعین، خاندان اہل بیت نے قربانیوں کی ایک بڑی جو ہے وہ تاریخ رقم کی کربلا کے میدان میں، اور شہادت حضرت امام علی مقام کی کیا بات کریں۔ آپ نے یزید کی جو اس دور کی ناانصافیاں تھیں، اس دور کی اس کی جو بد زبانیاں تھیں، اس دور کے جو اس کے ناجائز اور خلاف شریعت کام تھے، ان کے سامنے بند باندھنے کے لیے آپ نے قربانی دی۔ آپ کی قربانی بالکل قطعاً جو ہے وہ تخت کے لیے یا سیاست کے لیے یا حکومت لینے کے لیے نہیں تھی، آپ کی قربانی دین کے نام پہ تھی۔ اور اسی لیے شاعر کہتے ہیں جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح۔ عزیز سامعین، امام علی مقام نے کربلا کے مقام پر اپنی جان پیش کر کے، اپنی سر کٹا کے، اپنے خاندان کی، خانوادوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی جان پیش کر کے آپ نے ایک عظیم الشان
جو ہے وہ شہادت حاصل کی، اور اس اتنی آزمائش میں بھی آپ نے نہ نماز چھوڑی، نہ قرآن پاک کی تلاوت چھوڑی۔ اور ہمیں بھی حکم یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے ساتھ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور ایک اور روایت میں ہے قرآن اور حدیث، ان چیزوں کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینہ، میری اہل بیت کی مثال جو ہے یہ سفینہ کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبھا نجا، جو اس میں بیٹھ گیا نجات پا گیا۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو دونوں کا احترام، دونوں کی عزت، دونوں سے محبت لازمی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور نوح ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وہ شہزادہ اہل بیت جو کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے، ان کو کربلا کے مقام پہ کس اذیت ناک جو ہے وہ دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے وہ واقعہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو، اپنے نواسوں کو کندھوں پر بٹھا کر جو ہے وہ تشریف لا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ واہ کتنی پیاری سواری ہے۔ تو آگے سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ صدیق یہ دیکھو سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں۔ عزیز سامعین، حضرت حسنین کریمین اور بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت طیبہ کے بہت سے واقعات جو یہاں بیان کیے جا سکتے ہیں، بچپن کے بہت سے واقعات۔ بالخصوص ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے، تو آپ دونوں شہزادے حجرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکلے، تو آپ مسجد میں چلتے چلتے جو ہے وہ فرش چونکہ ناہموار تھا تو تھوڑے سے لڑکھڑا گئے، گرنے لگے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر جا کر دونوں شہزادوں کو پکڑ کر اپنی گود مبارک میں بٹھا لیا اور فرمایا کہ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک مال اور اولاد جو ہے یہ آزمائش ہوتے ہیں۔ تو ان کو گرتے دیکھ کر جو ہے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں جا کر ان کو اٹھا لایا ہوں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت فرما رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ۔ تو سجدے کی حالت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک پہ آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سوار ہو گئے، بیٹھ گئے۔ تو روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ میں اٹھوں تو کہیں یہ میرا نواسہ گر نہ جائے، اس سجدے کو باقی سجدوں کی نسبت لمبا کر دیا، تسبیحات بڑھا دیں، کتنی بڑھائیں یہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن سجدہ طویل فرما دیا۔ تو مجھے اس سجدے کو دیکھ کر ایک سجدہ اور بھی یاد آتا ہے۔ نانا نے نواسے کی خاطر سجدہ طویل فرمایا تو نواسے نے بھی نانا کے اس طویل سجدے کا کیا خوب جواب دیا کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو آپ کا سر مبارک سجدے میں ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان جس حالت میں اس کی جان پرواز کرتی ہے قیامت کے دن اسی حالت میں سے اٹھایا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں آپ کی روح مبارک جو ہے وہ پرواز کر گئی تھی، تو قیامت والے دن بھی سجدے کی حالت میں اٹھیں گے، سجدے کی حالت میں ہی رہیں گے۔ تو بات یہ ہے عزیز سامعین، نانا نے نواسے کی خاطر سجدہ لمبا کیا تھا کہ میرا نواسہ گر نہ جائے، تو نواسے نے بھی نانا کے دین کی خاطر سجدہ کیا، اتنا لمبا کیا کہ چشم فلک نے دیکھا کہ حسین کا سر سجدے میں جھکا تھا، لیکن حسین نے سر سجدے سے اٹھایا نہیں، حسین نے سجدے کی حالت میں ہی سر کٹوا دیا۔ اس سجدے کی حالت میں سر کٹوانا ہمیں یہ ایک بات بھی بتا گیا کہ حالات کیسے بھی ہوں نماز نہیں چھوڑنی۔ اس فرزند علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بتا دیا، اس علی کے لخت جگر نے جن کی خاطر سورج جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس منگوا کر جو ہے ان کو عصر کی نماز ادا کروائی تھی، انہوں نے بتا دیا کہ نماز کتنی ضروری ہے، جان جو ہے وہ جانے کا خدشہ ہے، لشکر جو ہے سر پہ کھڑا ہے، سجدے کی حالت میں سر کٹوا کر نماز کی اہمیت بھی بتا گئے، اور نیزے کے اوپر قرآن سنا کے
قرآن کی تلاوت اور اس کی اہمیت بھی بتا گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ اے میرے ماننے والوں، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری اہل بیت اور قرآن پاک۔ ایک روایت میں آتا ہے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ، اور ایک روایت میں آتا ہے قرآن پاک اور میری اہل بیت۔ اہل بیت نے بھی یہی بتایا ہے کہ قرآن اور نماز سے جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے، اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن کا بھی یہی فرمان ہے، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ عزیز سامعین، خانوادہ نبوت نے، خاندان اہل بیت نے کربلا کے مقام پہ صبر کی بھی حد کی، نماز بھی پڑھ کے بتائی، قرآن بھی سنا کے بتایا۔ اللہ اکبر۔ اس سجدے پہ شعر یاد آتا ہے، سجدے اوروں نے بھی کیے، تیرا جدا انداز ہے، حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت کی محبت اور صحیح معنوں میں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کسی چیز کا جو ہے وہ سوال نہیں کرتا، ہاں میری اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت کرنا، ہمیں اس پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔